العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق ہاتھ سے ہم سب رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی سلسلہ وار، اور گفتگو ہو رہی تھی کہ پہلے وہ 40 افراد کون سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ دیکھیے، جب کوئی حق کی آواز اٹھتی ہے تو شروع میں اس کی مدد اور حمایت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ جو شروع والے لوگ ہیں انہیں ہر طرح کی مخالفت، مخاصمت، اذیت، تانے، پریشانیاں، ہر طرح کے مصائب اور شدائد جھیلنے پڑتے ہیں، اور جب وہ ایک تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو اس وقت تو کئی لوگ اخلاص سے آتے ہیں اور اکثر پھر لالچ سے بھی آتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے فتح مکہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ حنین ہوئی تو کئی لوگوں کو ہزاروں جانور دے دیے مال غنیمت کے طور پر، اور وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکی دور کے اور صلح حدیبیہ سے پہلے کے صحابہ کرام تھے انہیں کچھ بھی نہ دیا۔ غزوہ حنین جو جنگ ہے اس میں سب سے زیادہ مال آیا مسلمانوں کے ہاتھ، اس سے پہلے کبھی اتنا مال دیکھا ہی نہیں گیا تھا۔ غزوہ حنین یہودیوں سے آخری معرکہ تھا، فیصلہ کن معرکہ تھا یہودیوں سے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کی سٹیٹ سلطنت ختم ہو گئی اور تقریباً 1300 سال تک یہودیوں کی کوئی حکومت سٹیٹ نہیں رہی، 1300 سال تک۔ میری بات سمجھے؟ اب پھر بعد میں برطانیہ نے ان کو سپورٹ کیا تو ان کا ایک چھوٹا سا علاقہ اسرائیل، انہوں نے ایک چھوٹی سی بستی آباد کی، پھر اس کے بعد غصب اور دھوکے اور زمینیں خرید کے اپنا ایک ملک بناتے چلے گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو وفادار صحابہ کرام شروع سے ساتھ تھے انہیں کچھ بھی نہ دیا، اور جو نئے مسلمان ہوئے وہ بھی خود نہیں ہوئے بلکہ فتح مکہ کے موقع پر طلقاء تھے۔ طلقاء کس کو کہتے ہیں؟ آزاد شدہ غلام کو، آزاد شدہ طلیق، آزاد شدہ غلام کو، اس کی جمع طلقاء۔ تو یہ جو فتح مکہ کے موقع پر لوگ مسلمان ہوئے ان کو طلقاء کہا جاتا ہے کہ یہ سب آقا علیہ السلام کے غلام بن گئے تھے۔ ایک غلام ہوتا ہے جو بندہ اپنی خود رضامندی سے کہتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ میری بات سمجھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرق کیا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان کو برابر مت سمجھو، یہ برابر نہیں ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے انسان اپنی رضامندی سے پیش کرے کہ میں آپ کا خادم ہوں، نوکر ہوں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی جنگ کے دوران پکڑا جائے اور پھر وہ غلام بنتا تھا، وہ ملکیت ہوتا تھا، پراپرٹی ہوتا تھا انسان کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پراپرٹی تھی، ملکیت میں تھے یہ سارے غلام جو مکہ کے موقع کے اوپر، اور تمام عورتیں جو مکہ کے موقع کے اوپر پکڑی گئی، انہی میں یہ سارے خاندان تھے جنہوں نے بعد میں اسلام کو نقصان پہنچایا۔ تو اب یہ غلام تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، بتاؤ آج کیا میں تمہارے ساتھ سلوک کرنے والا ہوں۔ اب حضور کا اشارہ ہونا تھا، سب کی گردنیں بھی اڑ سکتی تھیں۔
سب نے ہمیشہ کے لیے غلام بھی بن جانا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا نا. تو انہوں نے کہا کہ آپ مہربان ہیں اور مہربان لجپال لوگوں کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم آپ سے مہربانی کا ہی آپ سے یقین رکھتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. طلقاء آزاد کیے ہوئے غلام کو کہتے ہیں. بولیے آزاد کیے ہوئے. اب مسئلہ یہ آتا ہے، سوچئے آپ کی کوئی ملکیت میں غلام ہو، ایک ہے آپ کسی کو اجرت پہ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس نوکر، وہ اور چیز ہے. ایک ہے آپ کسی کے مالک ہیں، وہ آپ کی ملکیت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ملکیت کا شاید چونکہ آج غلامی کا دور نہیں رہا، اس لیے لوگوں کو غلام والا معنی سمجھ نہیں آتا کہ غلام کس کو کہتے ہیں. غلام کا پورا جسم اس کے آقا کا ہوتا ہے، اس کی زندگی موت اولاد سب اس کے آقا کی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ کچھ کمائے بھی تو اس کا اپنا نہیں، وہ اس کے آقا کا ہے، سب کچھ اس کے آقا کا، وہ اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے اس کی. جس طرح آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہے، آپ کا گھر آپ کے نام ہے، اس طرح وہ ملکیت ہوتے تھے غلام. اب سوچئے آپ اپنے کسی غلام کو آزاد کر دیں، کتنا بڑا احسان کیا آپ نے. اور وہ کل کلا کو اٹھے اور قبضہ جب اس کے ہاتھ میں آئے اور وہ آپ کی اولاد کو ذبح کر دے، تو یہ دکھ دوہرا ہے انسان کے لیے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا نہ، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جب کربلا کا واقعہ ہوا نا، تو امام زین العابدین نے فرمایا جب معاملہ ہمارے ہاتھ تھا تو ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، اور جب معاملہ تمہارے ہاتھ میں آیا تو تم نے خون کی ندیاں بہا دی ہماری. یہ فرق ہے اہل بیت نبوت میں کہ جب معاملہ ان کے ہاتھ میں تھا، گردنوں پہ تلواریں تھی بھائی، غلام تھے، وہ سب کو آقا قتل کروا دیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور اللہ کی طرف سے بھی اجازت تھی، کیونکہ جنگ میں پکڑے گئے نا، حالت جنگ میں اللہ نے تو اسی کو پسند کیا کہ سب کی گردنیں اتار دی جائیں، نہ فتنے رہیں گے نہ آگے چلیں گے. تو اللہ نے تو اسی کو پسند کیا. بلکہ غزوہ بدر کے موقع پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رائے لی، مشورہ لیا صحابہ کرام سے، بتاؤ بدر کے قیدیوں سے کیا کیا جائے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گردنیں اتار دیں، نہ یہ کفر کے سردار رہیں گے نہ کفر باقی رہے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ اس وقت مسلمان مالی حوالے سے کمزور ہے، لہذا جو ان میں مالدار ہے ان سے آپ فدیہ لیں، اور جو نہیں دے سکتا اور پڑھا لکھا ہے تو مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے. اس پر اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت کیا نازل کی تھی، آپ سورہ انفال پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے رسول کے صحابہ کے بارے پہلے سے معافی کا اعلان نہ کر چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے ان کی گردنوں کے بدلے لیا ہے اس کی وجہ سے تم پر شدید عذاب نازل ہوتا جو تم سب کو ہلاک کر دیتا. یہ قرآن کی آیت اتری، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب چاہیے تو یہ تھا کہ ان سارے کفر کے سرگنوں کی گردنیں اڑا دی جاتی، نہ یہ باقی رہتے نہ کفر باقی رہتا. بس اگر اللہ کا پہلے سے وعدہ بخشش کا نہ ہوتا ان صحابہ کے بارے تو اس فیصلے کی وجہ سے شدید ترین عذاب اللہ ان پہ نازل کرتا. یہ قرآن سنایا میں نے، کوئی حکایت نہیں سنائی. تو یہ معاملے میں نے عرض کیا کہ مکی دور میں اسلام لانے والے صحابہ اور بعد میں صحابہ جو ایمان لائے وہ برابر نہیں ہو سکتے. مکی دور میں اسلام لانے کا مطلب ہے مارے کھانا، سزائیں سہنا، آزمائشوں میں پڑنا، تکلیفیں اٹھانا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مدنی دور تو پھر سرسبز دور شروع ہو گیا تھا نا، اپنی ایک سٹیٹ بن گئی، اپنی ایک حکومت بن گئی. تو انہی لوگوں میں حضرت ابو ذر غفاری ہیں. یہ قبیلہ بنی غفار سے تھے، اور جو قریش کے قافلے جاتے تھے نا یہ قبیلہ بنی غفار سے گزر کے جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جیسے آپ نے کراچی جانا ہے تو ملتان گزر کے جانا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آپ کے پاس تو اور بھی آپشن ہے نا خانے وال کی، لیکن وہ ان کے پاس اور ایک ہی آپشن تھی، قبیلہ بنی غفار سے گزر کے ہی جانا پڑتا تھا اور کوئی رستہ نہیں تھا. یہ میں بات کیوں سمجھا رہا ہوں، آگے بات آ رہی ہے پھر آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی. تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ مکہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ دور جاہلیت میں بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے.
اللہ نے اپنے نبی کو بڑے ہیرے عطا فرمائے جو پہلے سے ہی نفیس مزاج تھے، پکیزہ مزاج تھے، اعلیٰ اخلاق کے لوگ تھے، ایسے ہیرے موتی عطا فرمائے۔ تو یہ تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی متبادل دین ملے تو میں اس کو اختیار کر لوں، بتوں کو خود ہی بنا کے خود ہی پوجنا تو کوئی عقل مندی نہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جائیں مکہ میں پتہ کریں کہ وہ شخص سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ وہ گئے، واپس آئے، آپ نے پوچھا ہاں بتائیں، انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص سچا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا لوگ اس کے بارے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کہا لوگ تو اس کو جادوگر کہتے ہیں، لوگ اس کو ایسا ویسا کہتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے خاندانوں میں تفریق کر دی، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ آئی کہ میں ایسے شخص کو دیکھوں کہ جو نیکی کا حکم دیتا ہو اور لوگ اس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے۔ معاملہ کچھ اور لگتا ہے کہ وہ انہیں حق کی طرف بلاتا ہوگا اور لوگ مانتے نہیں ہوں گے، اور جو مان جاتے ہوں گے وہ آپس میں پھر لڑتے ہوں گے، معاملہ یہ لگتا ہے۔ تو فرماتے میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ میرا سارا کاروبار سنبھالو، میں مکہ جاتا ہوں۔ مکہ تشریف لائے آپ، تو فرماتے ہیں چونکہ میں اجنبی تھا اور اس ڈر سے کسی سے پوچھ بھی نہیں رہا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو کہیں مجھے مارا ہی نہ کہ تم اس کی پیروی کرنے کیوں آئے ہو، اس کا دین قبول کرنے کیوں آئے ہو۔ تو فرماتے کہ میں حرم کعبہ میں ٹھہر گیا، بیٹھا رہا کہ شاید کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے، اللہ ملا دے۔ تو فرماتے جب رات ہوئی تو حضرت مولا علی المرتضیٰ جو بالکل اس وقت 13 14 سال 15 سال عمر مبارک ہو گئی آپ کے، آپ تشریف لے آئے، اور چونکہ اہل بیت کو تربیت یہ ملی تھی کہ کوئی مسافر ہو تو اس کی مدد کرنی ہے، کوئی مظلوم ہو تو اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہونا ہے، کوئی ظالم ہو تو اس کے ظلم کو روکنا ہے۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ آپ خیریت سے یہاں آئے ہیں؟ کہا جی میں مسافر ہوں، یہاں میرا کوئی ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہاں تو آپ رات نہیں گزار سکیں گے نا، پتھر ہیں یہاں کیسے سوئیں گے، آپ آئیں میرے ساتھ آ جائیں۔ اور آپ نے بھی آنے کی ان سے وجہ نہ پوچھی اور حضرت ابو ذر غفاری نے بھی وجہ نہ بیان کی۔ رات گزر گئی، اگلا پھر دن ہوا، سارا دن حرم شریف میں بیٹھے رہے۔ پھر جب رات ہوئی تو مولا علی المرتضیٰ وہاں سے گزرے، آپ کا معمول تھا، دیکھتے تھے کوئی مسافر ہوتا تو اسے گھر لے جاتے، مہمان نوازی کرتے اور رات گزارنے کے لیے بستر دیتے۔ پھر آج تو دیکھا وہی شخص، آپ نے فرمایا لگتا ہے آپ مسافر ہیں، آ جائیں میرے گھر آ جائیں، رات ادھر گزار لیں۔ پھر رات گزر گئی، نہ مولا علی نے پوچھا آپ کیوں آئے ہیں، نہ انہوں نے اپنی وجہ بتائی۔ تیسری رات بھی جب گزر گئی، چوتھی رات آئی تو مولا کائنات نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں پھر میں اپنے آنے کا مقصد بیان کروں گا۔ کہا کیا وعدہ؟ کہا وعدہ یہ ہے کہ میرا راز فاش نہیں کریں گے، اور اگر میرے آنے کا مقصد آپ کو اچھا نہ بھی لگا تب بھی آپ کسی کو بتا کر میرے اوپر حملہ وغیرہ نہیں کروائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ تو مؤکد بات ہے، تاکید شدہ بات ہے، میں ایسا کیوں کروں گا، ہم مہمان نواز لوگ ہیں، بتائیے۔ کہا جی مجھے پتہ چلا یہاں کسی نے رسالت کا دعویٰ کیا اور میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا آپ خیر والی جگہ آ چکے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح میں آپ کو انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ جب صبح نکلنے لگے تو مولا علی نے فرمایا کہ ابو ذر اگر کوئی مجھے جاننے والا آئے گا تو میں اس طرح کروں گا جیسے میں اپنے جوتے کا تسمہ ٹھیک کر رہا ہوں، تو تم آگے گزر جانا، یہ ظاہر نہ کرنا کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو، ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہونے آیا ہے۔ یہ حالات بھی کبھی رہے جی۔ تو اللہ اللہ کر کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی توحید، اپنی رسالت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ساری چیزوں کے بارے جب خبردار کیا تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ سینہ روشن ہوتا چلا گیا۔ جب آقا نے کلام ختم فرمایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ بس اتنا میرے لیے کافی ہے غلامی اختیار کرنے کے لیے، مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، میں مسلمان ہو گیا۔
تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے 2 نصیحتیں کی. کتنی؟ ہائے ہائے ہائے. سرکار جانتے تھے اپنے کس غلام سے کس طرح کا کام لینا ہے. ابھی کوئی مشن تیار نہیں ہوا, لیکن حضور نے ابھی سے ان کو وہ نصیحتیں کر دیں جو انہوں نے کام آگے کرنے تھے. آقا علیہ السلام نے جب بیعت لی تو حدیث کے لفظ ہے بایع رسول اللہ اللہ تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم. حضور نے بیعت لی, ابو ذر مجھ سے بیعت کرو, وعدہ کرو کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وجہ سے اللہ کی بات کہنا نہیں چھوڑو گے, اللہ کی بات حق کا پیغام ضرور پہنچاؤ گے, چاہے دنیا جو مرضی کہتی رہے, چاہے کہ تمہیں ملامت کرے, برا بلا کہے, تم حق کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہو گے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بیعت کرتا ہوں. کہا دوسرا مجھ سے وعدہ کرو وَعَلَىٰ أَن يَقُولَ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا, کہ تم ہمیشہ سچ بولو گے چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو. کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا چاہے کڑوائی کیوں نہ ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اپنے قبیلے کے لوٹ جاؤ, ایمان ظاہر نہ کرنا جب تک ہماری فتح کی تمہیں کوئی خوشخبری نہ مل جائے. انہوں نے کہا آقا آپ نے خود ہی تو مجھے کہا ہے کہ میں کسی سے ڈروں نہ اللہ کی بات کرتے ہوئے, تو آقا آپ میری رعایت نہ کریں. میں جانتا ہوں آپ مجھ پر رحم کرتے ہوئے مجھے یہ کہہ رہے ہیں, شفقت کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے. نہیں آقا مجھے اب پرواہ نہیں ہے, میں اللہ کی بات سر عام کروں گا چاہے مجھے جو مرضی کوئی کہتا رہے. کہا حضور اجازت دیں. آقا نے فرمایا جاؤ اجازت ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری آئے اور جہاں پر میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی دار الندوہ, قریش میٹنگ کرتے تھے وہاں بیٹھے ہوتے تھے, اس کے سامنے آ کے صحن کعبہ میں آ کے کہنے لگے اونچی آواز سے نعرہ مارا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کہنا تھا کہ سارے سرداران قریش دوڑے, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا, کسی نے جوتا پکڑا, کسی نے پتھر پکڑا, مار مار کے آپ کو لٹا لیا. کوئی جوتوں سے مارتا, کوئی ڈنڈوں سے مارتا, کوئی تھپڑ مارتا. آپ شدید زخمی ہو چکے تھے. آج ہم تو کوئی بھائی ناراض نہ ہو جائے, کوئی دوست ناراض ہو جائے, سچی بات نہیں کہتے. وہ مجھے کسی نے لطیفہ بھیجا اور بات بڑی سچی ہے. اس نے کہا آپ اپنے رشتہ داروں کو, اگر اللہ کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض نہ ہو تو یہ کبھی نہیں ہونے والا, ضرور ناراض ہوں گے. سچی بات کہنے پر دوست ضرور ناراض ہوں گے. اور اگر آپ پھر بھی ایسے رشتہ داروں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے رشتہ داروں کو راضی کرنا زندہ مینڈکوں کو ترازو کے اوپر تولنا ہے کہ آپ ایک کو رکھیں گے دوسرا اچھل جائے گا, دوسرے کو بٹھائیں گے تیسرا اچھل جائے گا. کبھی بھی ترازو کے اوپر چپ کر کے زندہ مینڈک نہیں بیٹھنے والے. تو اس نے کہا آپ ایسے لوگوں کو جتنا مرضی راضی کر لیں, ایک کو راضی کریں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا, دوسرے کو کریں گے تیسرا ناراض ہو جائے گا. بس اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں, جنہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے وہ خود بخود آپ سے راضی ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ذر غفاری کو اتنا مارا گیا کہ شدید لہو لہان ہو گئے. تو حضرت عباس حضور کے چچا ان کے لیے زندگی کا فرشتہ بن کے آئے. انہوں نے کہا رکو رکو رکو, کیا کر رہے ہو؟ یہ قبیلہ بنی غفار کا آدمی ہے اور تمہارے سارے تجارتی قافلے قبیلہ بنی غفار سے گزرتے ہیں. اگر اسے کچھ ہو گیا تو تمہاری تجارت اور بزنس بند ہو کے رہ جائے گا, غربت سے مر جاؤ گے, خبردار اسے کچھ نہ کہو. سب پیچھے ہٹ گئے اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں اٹھا اور زمزم کے کنویں کے اوپر جا کے میں نے اپنا چہرہ دھویا, خون صاف کیا, سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے. کہا یا رسول اللہ آج کی دعوت میری طرف قبول فرمائے, رات کھانا کھایا؟ فرماتے صبح پھر عشق نے جوش مارا کہ محبوب کے عشق کے جرم میں پھر ستایا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زخمی کیا جاؤں تاکہ میرا عشق اور بڑھے. آئے ہائے, جو مارے کھا کے بھی اپنے محبت اور اپنے عشق پر قائم رہتا ہے وہ بڑا سچا انسان ہوتا ہے, اور جو مارے کھانے سے ڈر جائے اور بھاگ جائے وہ پہلے ہی وفادار نہیں تھا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کئی لوگ کہتے ہیں فلاں آپ سے محبت کرتا ہے اب آپ سے نہیں کرتا. میں نے کہا وہ محبت کرتا ہی نہیں تھا. محبت تو انسان کو آقا نے فرمایا
محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے، سننے سے بہرا کر دیتی ہے. اس کو کوئی لالچ ہوگا، کوئی مفاد ہوگا، یا شاید ہم اس کے مزاج کے مطابق باتیں کرتے ہوں گے، ورنہ محبت نہیں تھی. تو فرماتے عشق نے پھر جوش مارا کہ حضور کی خاطر ستایا جاؤ. پھر پہنچ گئے، پھر جا کے نعرہ لگایا، پھر انہوں نے پکڑ لیا. کسی نے ڈنڈے سے مارا، کسی نے جوتوں سے، کسی نے لاتوں سے، کسی نے ہاتھوں سے، کسی نے تھپڑ مارے. پھر لہو لہان ہو گئے. پھر حضرت عباس آ گئے. شور پڑا نا، تو ساتھ ہی گھر تھا. پھر وہ بھاگے آئے. ان کا ظالم ہو یہ قبیلہ بنی غفار کا آدمی، تمہاری تجارت بند ہو جائے گی، بس کرو. پھر ان کو بچایا. حضرت ابو ذر سرکار کی بارگاہ میں آئے. حضور نے فرمایا ابو ذر تم یہاں رہے تو یوں ہی پٹتے رہو گے، جاؤ اپنے قبیلے میں جاؤ، وہاں جا کے تبلیغ کرو. تو حضرت ابو ذر فرماتے میں آیا، اور سب سے پہلے آ کر میں نے اپنے بھائی کو انیس، جن کو پہلے بھیجا تھا نا، ان کو کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں اسلام کی آپ کو دعوت دیتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی میں نے پہلے سے ہی اسلام قبول کر لیا ہے. جو اس محبوب سے مل آئے اور دل سے سچا ہو، وہ اس سچے کو ماننے سے کبھی پیچھے رہ سکتا ہے؟ میں تو پہلے اسلام قبول کر چکا. پھر والدہ کے پاس آئے، والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. یہ سچوں کا خاندان ہے، سچوں کا خاندان ہے ابو ذر غفاری کا خاندان. پھر فرماتے میں اپنے قبیلے کے پاس گیا، صرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اسی وقت آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا. سچوں کا خاندان اور سچوں کا قبیلہ تھا. اور چونکہ آقا نے فرمایا تھا سچی بات کہنا، لوگوں سے بھی نہ ڈرنا، چاہے سچ کڑوا ہی کیوں نہ ہو. اور پھر آپ کی شہادت بھی اسی طرح ہی ہوئی. حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی کا دور تھا، اور چونکہ آپ کے دور میں رشتہ داروں کو نوازا بھی گیا، تو امیر شام کے دربار میں حضرت ابو ذر غفاری کھڑے تھے. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے سونے اور چاندی جمع کیے ہیں، دنیا بنائی ہے، تمہارا حشر انہی دوستوں کے ساتھ ہوگا جن کے بارے اللہ نے فرمایا کہ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ آیت مسلمانوں کے بارے نہیں اتری، یہ آیت تو کافروں کے بارے اتری. حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ تم مجھے دین سمجھاؤ گے کہ تم فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور میں سرکار کے ساتھ ان 40 مسلمان ہونے والوں میں سے ہوں جنہوں نے تکلیفیں اٹھا کے اسلام قبول کیا. اے بنو امیہ تم دنیا کو اختیار کر رہے ہو، آخرت کو اختیار نہیں کر رہے. انہوں نے شکایت لکھی حضرت عثمان غنی کے بارگاہ میں کہ ابو ذر غفاری یہاں فتنہ اور فساد کر رہے ہیں، انہیں بلایا جائے، طلب کیا جائے. آپ کو طلب کیا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری وہاں بھی کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے میری امت کی ہلاکت بنو امیہ کے لونڈوں کے ہاتھ ہو گئی. علی ایدی غلیمہ، غلیمہ لفظ ہے حدیث کے، میں اپنی طرف سے بےہودہ لفظ نہیں بول رہا، لونڈے یہ سرکار کے الفاظ. بنو امیہ کے لونڈوں کے ہاتھوں میری امت برباد ہوگی اور میرا دین تباہ ہو جائے گا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خواب کے اندر کہ میرے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں، اور آپ کو وحی کی گئی کہ ان بندروں سے مراد بنو امیہ کے خطیب ہیں جو آپ کی سنت کو بدعت سے بدلیں گے اور آپ کے دین کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دیں گے. حاضرین محفل، بنو امیہ صرف اہل بیت کے دشمن نہیں رہے، یہ صحابہ کے بھی دشمن رہے. ان صحابہ کے جو فتح مکہ کے دور میں ایمان لائے تھے اور صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے تھے. انہوں نے چھوڑا صرف ان صحابہ کو ہے جنہوں نے ان کا ساتھ دے دیا یا ان کے خلاف نہیں بولے، باقی کسی صحابی کو نہیں چھوڑا، شہید کروا دیا، قتل کروا دیا. یعنی ہم جب بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور کے خاندان حضرت علی کے ساتھ اور امام حسن و حسین کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے تو شاید کو اپنا خاندانی دکھ بیان کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ جو خاندانی دکھ ہے وہ خاندانی دکھ بھی ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت کا دکھ اپنا دکھ سمجھنا یہ مومن کی علامت ہے، کافر تو ایسا نہیں سمجھ سکتا نا. لیکن یہ بھی جان لیں کہ انہوں نے صرف حضور کے خاندان سے ظلم نہیں کیے، حضور کے ان صحابہ کے ساتھ جو مشکل وقت میں سرکار پہ ایمان لائے تھے، درجنوں بلکہ ہزاروں ان صحابہ کو شہید کیا ان لوگوں نے. کچھ کو واقع کربلا سے پہلے، کچھ کو واقع کربلا کے بعد. مدینہ کے اوپر جب حملہ ہوا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے دربار میں کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ حضور نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنو امیہ کے خطیب ممبروں پہ چڑھیں گے اور میرے دین کا چہرہ بگاڑ دیں گے.
اس پر حضرت عثمان غنی نے ان کو اریسٹ کروا دیا، گرفتار کروا دیا۔ جب وہ گرفتار ہو گئے اور انہوں نے فرمایا جب تک تمہاری تصدیق کوئی معتبر آدمی نہیں کرے گا تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لے آئے، حضرت عثمان غنی کے دربار میں، مسجد نبوی میں آئے، شورا جو پارلیمنٹ کے لوگ تھے ان کو جمع کیا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر نے سچ بولا، ابو ذر نے سچ بولا ہے، ابو ذر غفاری سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا کیا رسول اللہ کو وہ فرمان یاد نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابی ذر۔ حضور نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں اور زمین نے جتنے لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے، ابو ذر ان سب سے زیادہ سچا انسان ہے۔ ولا ذلت الخضراء، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اصدق من ابی ذر، ابو ذر سے سچا کوئی نہیں ہے۔ ابو ذر سب سے زیادہ سچا انسان ہے، اس نے جو کہا ہے سچ بولا ہے، اس کو آزاد کیجئے۔ پس حضرت ابو ذر غفاری کو آزاد کر دیا گیا، لیکن حضرت عثمان غنی نے ان سے فرمایا کہ تم یہاں رہو گے تو خرابی ہوگی، کیونکہ یہاں اس وقت بنو امیہ حکومت میں، لہٰذا آپ مدینہ چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری پھر اپنے آخری جو آپ نے ایام ہیں صحرا میں گزارے۔ جانتے ہیں صحرا میں زندگی گزارنا کیا ہے؟ صحرا کو چھوڑیے، آپ کو کہا جائے ذاتی گھر چھوڑنا ہے، بیوی بچوں کو لے اور خیمہ لگا کے ادھر باہر آبادی سے دور کہیں بیٹھ جائے اور وہاں ساری زندگی گزارنی ہے بغیر کسی جرم کے۔ آسان ہے؟ بہت مشکل ہے نا۔ تو یہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر غفاری نکل پڑے، چلے گئے وہاں۔ آپ سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اور میں نے امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان کی اطاعت کی ہے، اگر انہیں مجھ سے کوئی ذاتی رنجش بھی ہے تو کوئی بات نہیں، میں امیر کی اطاعت کروں گا، چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر ناک کٹا حبشی کیوں نہ مسلط کر دیا جائے، اگر وہ کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو۔ تو کہا میں امیر کی اطاعت کر رہا ہوں۔ بس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر پھر بنو امیہ کے ہاتھوں ستائی ہوئی زندگی گزاری۔ اس کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی، پھر ان لوگوں نے زور پکڑ لیا، اور آپ ان صحابہ میں سے جنہیں بہت زیادہ ستایا گیا، لیکن پھر بھی آپ استقامت کا پہاڑ بن کے قائم رہے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور آپ کے بارے آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے اونٹنی کے اوپر، تو اپنے غلام کو بھی پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اور جتنا قیمتی لباس آپ نے پہنا ہوا تھا اپنے غلام کو بھی پہنایا ہوا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا یہ آپ نے کیا کیا؟ اپنے غلام کو اتنا قیمتی لباس پہنایا ہوا اور اپنے ساتھ برابر میں بٹھایا ہوا ہے۔ اب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، چونکہ بہت بہت بڑے سچے انسان تھے نا، اپنے خلاف بات بتائی، اپنے خلاف کہا ایک دفعہ میں نے اپنے غلام کو برا بلا کہہ دیا تھا، اپنے غلام کو برا بلا، غصے میں برا بلا کہہ دیا، ڈانٹ دیتا ہے انسان۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے اندر ابھی تک جاہلیت کے آثار ہیں؟ حضور نے مجھے ڈانٹ دیا آگے سے، اور آپ نے فرمایا کہ جو خود کھاؤ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ، جو خود پہنو اپنے غلاموں کو وہ پہناؤ۔ تو فرماتے ہیں میں سرکار کے اس فرمان پر عمل کرتا ہوں، جو خود کھاتا ہوں اپنے غلام کو وہی کھلاتا ہوں، اور جو خود پہنتا ہوں اپنے غلام کو وہی پہناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ میں اسی لائف سٹینڈرڈ میں، اسی معیار زندگی میں اپنے غلاموں کو رکھتا ہوں جس معیار زندگی میں خود رہتا ہوں۔ تو یہ آپ کے اخلاق تھے کمزوروں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ۔ اسی طرح حاضر محترم حضرت صہیب رومی ہیں۔ حضرت صہیب رومی ان کے باپ، وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ بیان کریں گے، تو آج ہم نے حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت کو سنا۔ تو حاضر نے محفل، کسی کے چاہنے سے انسان مر نہیں جاتا، نہ کسی کے چاہنے سے انسان ذلیل ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کبھی جھوٹ کا ساتھ۔ جب تک اللہ نے آپ کی زندگی رکھی ہے کوئی آپ کو قبر میں نہیں بھیج سکتا، کوئی آپ کو قبر میں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ جب امیر المومنین بنے تو سیکیورٹی گارڈ آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے،
آپ نے فرمایا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی آپ کی حفاظت کے لیے۔ فرمایا آسمان والوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہو یا زمین والوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی زمین والوں سے۔ کہا جب آسمان والے فیصلے لے کے اترتے ہیں تو پھر زمین والے کچھ نہیں کر پاتے۔ جاؤ اپنے گھر میں آرام کرو، مجھے کسی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں۔ تو آپ سچے تھے، ہمیشہ سچ بولا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سچ پر قائم و دائم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔